کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں کچھ اور آپ سمجھ لو کچھ اور مفتی صاحب کو آ کر کہو کہ کیسا مولوی بلایا تھا کہ ہمیں مسئلہ الٹا بتا کر چلا گیا۔ وہ جیسے ایک جلسے کے بعد ایک میاں جی ایک ابا جی زیادہ عمر کے تھے، وہ وضو کر رہے ہیں، صبح میں فجر کی نماز بھی ہو گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا، وہ ہاتھ ہی دھو رہے ہیں۔ ان سے کسی نے معلوم کیا کہ ابا جی گھنٹوں ہو گیا آپ ہاتھی دھونے میں لگے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہ راتی تو بیان کرایا اور حضرت جی آ رہے تھے، انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ گھنٹوں تک ہاتھ دھونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے بتایا تھا گھنٹوں تک ہاتھ دھونا چاہیے اور ابا جی دھو رہے ہیں گھنٹوں تک، سمجھ گئے؟ تو جب آدمی نیند میں سنتا ہے، بتانے والا بتاتا کچھ ہے اور سننے والا سن لیتا کچھ ہے۔ یہ ہمارے مفتی زبیر صاحب سولانے سے بجنور میں ماشاءاللہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہاں تشریف فرما، تو جلسے میں آنا جانا شاید میں نے وہاں انہیں سنایا ہو، یوں کہیں گے مولانا بار بار ایک ہی بات بتاتے ہیں، لیکن یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے اندر بھی بیداری آ جائے۔ تو ایک اور لطیفہ بتایا گیا کہ کسی عالم نے بیان کیا کہ جب آدمی کو جمائی آئے جسے ہم بولتے ہیں جبھائی آئے، تو پڑھے لکھے تھے اردو کے، انہوں نے کہا عالم نے کہ جب کسی آدمی کو جمائی آئے ہاتھ الٹا کر کے اپنے منہ پر رکھ لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اب وہاں بیٹھی تھی کوئی تائی تمیزن 80-90 سال کی، اب انہوں نے سنا اور سن کر وہ گھر چلی گئی، اگلے روز ہی داماد آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا داماد، اور داماد کو دیہاتی زبان میں کہتے ہیں جوائی۔ رات سن کر آئی جمائی، سمجھ لیا جوائی، بس ہاتھ الٹا منہ پر کر کے رکھا اور پڑھنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ داماد بار بار کہہ رہا ہے اماں جان میں شیطان نہیں ہوں، میں تمہارا داماد ہوں، لیکن وہ تو پڑھ رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ وہاں سے باہر گئی، کسی نے آ کر معلوم کیا اماں جان یہ کیا ہوا، کہ داماد کو دیکھا تو ہاتھ منہ پر رکھ کر لا حول پڑھنے لگی، کہنے لگی رات ہی تو مولوی بتا کر گیا کہ جب گھر جمائی آئے تو پھر منہ پر الٹا ہاتھ کر کے رکھ لو اور لا حول ولا قوت پڑھو۔ بتایا گیا تھا جمائی اور سمجھ لیا جمائی۔ تو جو بے توجہی کے ساتھ بات سنی جاتی ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک درخواست بھائیوں سے، بہن بیٹیوں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے واسطے موبائل بالکل بند رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی بہن بیٹیوں، یہ عظیم الشان اجلاس جب مغرب کی نماز کے بعد سے مسلسل چل رہا ہے اور اس مدرسے میں پڑھنے والی طالبات نے اپنے پروگرام کے ذریعے دین کی باتوں کو آپ تک پہنچایا،
نعت نظموں کے ذریعے انہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سمجھائی، مکالمے اور تقاریر کے ذریعے قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد حضرات اکابرین کے بیان ہوئے ہیں۔ مجھے بھی حضرت مفتی زبیر صاحب، مفتی انصار اللہ صاحب حکم ہوا کہ تمہیں بھی اپنا سبق سنانا ہے۔ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، آپ سب کو توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ ویسے تو حالات کچھ اور ہیں ایمان والو، رات دن ایمان والا محنت اور جد و جہد کر رہا ہے۔ یہ علماء، یہ اکابرین، یہ اہل مدارس، یہ اہل علم کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں کہ ایمان والے جو راہ بھول گئے ہیں، وہ سبق جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی سرزمین سے پوری دنیا کے انسانوں کو سنایا اور سکھایا تھا، وہی سبق پھر سے پڑھنے اور سننے سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور سن اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کسی بھی قوم کی تعداد کو نہیں دیکھتی، دنیا ہمیشہ اس قوم کے اخلاق اور کردار کو دیکھتی ہے۔ زمانے والے قدر انہی افراد کی کرتے ہیں جو اپنے اقدار، اپنے اخلاق، اپنے کردار پر کھرے اترتے ہوں۔ میرے بھائیوں، یوں کہنے کو تو ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہبر اور رہنما ہیں، لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ میری بہن اور اسلامی بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بخوبی جانتی ہیں کہ آج ہم پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے عمل کرتے ہیں۔ ہاں، بیاہ شادی کا موقع ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں کہنے پر مجبور ہوں، اسی لونی کی سرزمین پر میں ایک نکاح میں شریک ہوا، اور جب میں اس نکاح میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا گیٹ پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں۔ میں وہاں سے واپس ہو گیا، واپس جیسے ہی مڑا تو وہاں پر جو میزبان تھے وہ باہر مجھے ملے، وہ کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہنے کو آپ بھی حاجی جی ہیں، کہنے کو میں بھی عالم دین ہوں، جلسوں میں بیٹھ کر کس منہ سے میں اپنی قوم کے نوجوانوں، اپنی اسلامی بہن اور بیٹیوں کو کیسے سمجھاؤں گا کہ آج اگر ایک بیٹی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ بن سور کر آج گیٹ پر کھڑے ہو کر اگر اس وقت کے کسی عالم کا استقبال کر رہی ہے تو اس عالم کو بھی ڈوب مر جانا چاہیے، اور وہ حاجی، وہ نمازی جو اس طرح کی شادی کر رہا ہے اسے بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ یا تو نبی کی غلامی کا توق گلے سے نکال کر پھینک دو، یا پھر نبی کی غلامی کا توق پہنا ہے تو پھر سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پیغمبر اعظم کے شناخواہ ہم ہیں، اسلام کی عظمت کے نگہباں ہم ہیں۔ سچ تو یہ ہے احکام نبی سے پھر کر دنیا میں ذلیل اور پریشان ہم ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس بے پردگی کی وجہ سے کیا نقصان ہوا۔ بڑے بڑے عالم اور اکابر موجود تھے، نکاح ہونے لگا، خطبہ شروع ہو گیا، اس عالم، وہ بڑے عالم دین، وہ اپنے وقت کا محدث، وہ وہاں موجود تھا، خطبہ شروع ہوا۔ نکاح کا خطبہ ہونے کے بعد ان کے دل پر اتنا غلبہ تھا، اتنا احساس وہاں کے حالات کا تھا کہ وہ ایجاب و قبول ہی بھول گئے اور دعا کرانی شروع کر دی۔ تو وہاں برابر میں حضرت مولانا بدر الہدا صاحب جو کاندرا سے تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دعا شروع ہو رہی ہے، ایجاب و قبول تو ہوا نہیں۔ تو میں نے ہمت کی، آگے بڑھ کر کہا حضرت ایجاب و قبول تو رہی گیا، اصل وہی ہے، خطبہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر ایجاب و قبول نہ ہوا، دلہے کے سامنے آپ بات رکھ کر اس سے ہاں نہ کرائی گئی کہ یہ نکاح آپ کا ہو رہا ہے،
تو نکاح ہی نہیں ہوگا. وہ دوبارہ سے پھر ایجاب و قبول ہوا, دعا ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا, ایمان والوں قال بہت ہے, بیان اور تقاریر بہت ہیں, لیکن آج ہم نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو بھلا دیا ہے. آج گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. اے ایمان والے نوجوان, قرآن کریم کا مطالعہ تو کر, قرآن کریم پڑھ تو صحیح, اٹھا 18واں پارہ اور پڑھ تو تجھے ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سلطنت اور بادشاہت تو تیرے لیے بنائی, لیکن کیا کیا جائے کہ ایمان والا اتنا ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے کہ 1-2 ٹکے کا انسان اگر اس کی سرزمین پر آ جاتا ہے تو آج کا موجودہ حکمراں مسلم لڑکیوں کو ننگے سر کھڑے کر کے ان کے بالوں کو جھٹکے دلواتا ہے کہ وہ کافر, وہ ظالم جس کے دامن پر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون ہے, وہ مسلم بیٹیوں کی عزتوں کو دیکھتا چلا جائے, مسلم بیٹیوں کے چہروں کو دیکھتا چلا جائے. غیر مسلم شرمندہ ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے, یہ کیسے مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ ہیں کہ مسلمان بیٹیوں کو ننگے سر کھڑا کر کے ان کے بالوں کو دکھایا جا رہا ہے. اے ایمان والو, آج یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے دین نکل گیا ہے. اگر دین ہوتا مفتی انصار اللہ صاحب کو مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, اگر ابھی یہ بے دینی نہ ہوتی کہ ہماری بہن اور بیٹیاں آج مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلی جا رہی ہیں, تو مفتی انصار اللہ کبھی یہ مکتب قائم نہ کرتے. انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ اسی لیے تو اٹھایا ہے کہ قرآن و حدیث پڑھ کر یہ بچیاں اپنے دین کو سمجھ لیں اور دین کو سمجھ کر خود بھی عمل کرنے والی بنے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بنے, اور امت مسلمہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی سچی اولادیں بنے کہ وہ فاطمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی, چاند کی پہلی تاریخ تھی, چاند نکلا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے معلوم کیا, اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ خاموش رہی. پھر معلوم کیا کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئی. یہ بیٹیاں بھی سنیں اور یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فرماتی ہیں, ابا جان میں نے آج چاند نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے, بے شمار مرد حضرات چاند کو دیکھ رہے ہیں. اسی چاند کو غیر محرم دیکھ رہا ہے, اسی چاند کو اگر فاطمہ دیکھے, فاطمہ کی حیا اور فاطمہ کی شرم برداشت نہیں کرتی کہ غیر محرم کی نظر بھی چاند پر ہو اور فاطمہ کی نظر بھی چاند پر ہو. آج برقع کیسے پہنا جاتا ہے, آج لباس وہ ہوتا ہے, ہزاروں کا میک اپ بیوٹی پارلر میں جا کر بہن بیٹیاں کرتی ہیں, لباس ایسا پہنا جاتا ہے کہ شادی میں جائیں تو جنسی درندوں بھیڑیوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں, اگر کسی پروگرام میں جائیں تو اس طرح کا وہ میک اپ کر کے جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے نہیں, بلکہ اگر میں کہوں آج کے شیاطین شرما جائیں تو یہ بات بعید نہیں ہے. اے ایمان والو, میری بہن بیٹیوں, یہ مفتی انصار اللہ صاحب نے پہل کی ہے یہی سمجھانے کے لیے, اس دین کو بتانے کے لیے, اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے, آپ کے گھروں میں دین کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے یہ مکتب قائم کیا ہے, تاکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آپ واقف ہو جائیں, آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کون ہیں. حقیقت یہ ہے آج منصب میں بھی اپنا بھول گیا ہوں اور آپ بھی اپنا مقام بھول گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین کوئی قوم روئے زمین پر اگر ہے, میرے اللہ کا کلام کہتا ہے وہ مسلمان ہے. اگر کوئی روئے زمین پر کوئی مذہب ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے مذہب اسلام ہے, لیکن مذہب اسلام کے ماننے والے آج دنیا کی ٹھوکروں میں ہیں. یہ شہر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ شہر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ شہر جس سے لرز جاتا ہے شبستان وجود, وہ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. نہ آج مؤذن رہے, نہ آج صاحب کمال ہم رہے, نہ آج صاحب کمال نمازی رہے,
نہ آج روزی رزق حلال کی کمانے والے مسلم قوم کے افراد رہے۔ اے ایمان والو پھر سے آ جاؤ اور پھر سے وہیں پہنچو کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آ لوٹ آ، وہیں سے تجھے کامیابی ملے گی۔ یہ مؤذن جو صدا دے رہا ہے، جو بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے نوجوان یہ تیری کامیابی کے لیے تجھے صدا دے رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی کر، کبھی غور سے توجہ بھی کیا کر، 5 وقت اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کی ایک ہونے کی شہادت دی جاتی ہے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایمان والے کو کہا جاتا ہے اے ایمان والے نماز کے لیے آ، اے ایمان والے نماز کے لیے آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری کامیابی کا راستہ مسجد سے ہو کر جاتا ہے، مسجد سے باہر کوئی بائی پاس ایسا نہیں ہے کہ تیری کامیابی کا راز تجھے وہاں مل جائے یا کامیابی کا راستہ مل جائے۔ کیوں؟ اگر تجھے دولت مل جائے سکون نہیں ملے گا، شہرت مل جائے سکون نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کے گھر میں تو آ گیا اور اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو مزین کر دیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اے ایمان والے یاد رکھ، مائک ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، آواز دور تک جا رہی ہے، لیکن بس میں یہ بتا دوں یہ جو نوجوان میرے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھ کسی کے نشانے پر یہ اللہ کے گھر، یہ مسجد، یہ مکتب، یہ مدرسے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس میں بھی قصور میرا اور آپ کا ہے تو خدا کی قسم میری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہم نے کی ہے، سب سے پہلے مسجدوں کے سامنے گانا بجانا ہم نے کیا ہے، سب سے پہلے مسجدوں کے سامنے یا مسجد کے پڑوس میں آتش بازی ہم نے کی ہے، سب سے پہلے مدرسوں کی مخالفت ہم نے کی ہے، سب سے پہلے اپنے علماء کی مخالفت ہم نے کی ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا جیالہ پیدا نہیں ہوا، اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں تھا اگر تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرتا جو تجھ سے تیری مسجد، تیرے مدرسے، تیرے مکتب چھین لیتا، کوئی ان میں تالا لگا لیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آج ہماری بہن بیٹیاں دوسری طرف چلی جا رہی ہے اس میں بھی قصور ہمارا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے تو نکاح کو آسان کیا تھا، نکاح کو عبادت بنایا تھا، مسلمان نے نکاح کو تجارت بنا دیا، دوسرے کا گھر لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا۔ مسلم بیٹیوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان نوجوان جو جہیز کے لالچی ہیں، یہ مسلمان نوجوان جو میرے باپ کا گھر لوٹنا چاہتے ہیں، میری شادی میں سب سے پہلے رکاوٹ یہ ہے، اس لیے انہوں نے راستہ بدل دیا ہے، وہ دوسری طرف چلی گئی ہیں۔ خدا کی قسم تو نیت صحیح کر لے اور اپنے بچوں کا نکاح سنت کے مطابق شروع کر دے۔ خدا کی قسم یہ بیٹیاں نہیں، دوسروں کی بیٹیاں سروں پر دوپٹہ رکھ کر امت مسلمہ میں شریک ہو جائیں گی اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیں گی۔ لیکن آج پہل تو کرنے والے ہوں گے نا، کوئی تو کھڑا ہوگا، کوئی نوجوان تو کہے گا کہ میں کسی ایمان والی دوشیزہ کے سر پر دوپٹہ رکھ کر اپنے گھر لاؤں گا، میں اپنی محنت کی کمائی سے گھر میں چارپائی اور بیڈ بناؤں گا، میں دوسروں کے کھانے، دوسروں کے بیڈ، دوسروں کی بائک، دوسروں کے پیسے پر اپنی زندگی کو منحصر نہیں کروں گا۔ کون ہے ایسا نوجوان؟ آج کہنے والے بھی کہتے ہیں، سننے والے بھی سنتے ہیں، لیکن ہاں ان مدرسوں میں پڑھنے والے یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، یہ مولانا عبداللہ، یہ مفتی انصار اللہ، یہ مفتی زبیر صاحب، یہ مفتی شاداب صاحب، یہ علماء بیٹھے ہیں، یقیناً انہی جماعت میں سے، انہی میں سے نکلتے ہیں اور یہی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک نیک عالم، میں نام بتاؤں، جگہ بتاؤں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے تو مفتی انصار صاحب سے نمبر لے لینا اور میں بتا دوں گا آپ کو کہاں ملاقات کر لینا۔ اپنے بچے کا نکاح کر کے لائے تو اپنے جہاں نکاح بچے کا کرنا تھا انہیں سب سے پہلے یہ کہا کہ میں 4-6 آدمی لے کر آؤں گا، سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، میرے گھر میں نے بیڈ کا بھی انتظام کر لیا ہے، کمرہ بھی بنوا کر دے دیا ہے، وہ کل تک جو آپ کی بیٹی تھی آج نکاح کے بعد میری بیٹی ہو جائے گی،
اس کے لباس کا، اس کے کان ناک کی چیزوں کا میں نے انتظام کر لیا ہے، تمہیں صرف نکاح کرانا ہے، اور صرف 10 آدمی آپ کے رہیں گے، 10 میرے، 4-6 میرے رہیں گے، اس سے زیادہ اگر مجھے بھیڑ نظر آئی تو میں بچے کا نکاح نہیں کروں گا، اپنے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ میرے بھتیجے ہیں، رشتے میں میرے اتنے خاص ہیں کہ دارالعلوم کے ساتھی ہیں، لیکن میں بھی اس نکاح میں نہیں جا سکا، اس لیے کہ میں نے خود کہہ دیا تھا اگر میں نکاح میں شریک ہوا 10 آدمی اور بڑھ جائیں گے، نبی کی سنت کا نام رہ جائے گا، نبی کی سنت پر پورا عمل نہیں ہوگا۔ وہ دوپہر میں گئے، دوپہر کا کھانا کھایا، ہلکا پھلکا جو کھانا تھا، نکاح کے اپنے گھر آ گئے۔ آج ایسے نکاحوں کی ضرورت ہے۔ اگر بہن بیٹیوں کی عزت آبرو اور مذہب اسلام ان کے دلوں کے اندر جو مذہب اسلام ہے، جو دین ہے، اور وہ ایمان، اس کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو سادگی کے ساتھ نکاح، جس میں نہ کوئی منگنی ہو، نہ کوئی چٹھی ہو، نہ کوئی جہیز ہو، نہ کسی قسم کی تلک کی رقم ہو، نہ کوئی بائک ہو، نہ کوئی کسی قسم کا جھگڑا ہو، ورنہ تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ منگنی کرنے میں ایمان والا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ضلع باغپت میں ایک گاؤں پڑتا ہے، وہاں 2 بچیوں کے انہیں اپنا بچیوں کا نکاح کرنا تھا، منگنی کے وقت 1 بیگھہ زمین فروخت کرنی پڑی، اور جب شادی کا موقع آیا تو تقریباً 3 بیگھے زمین فروخت کر کے جب بچیوں کا نکاح کیا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے، قصوروار مسلم سماج ہے یا نہیں؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تو مختصر بات کرنی ہے، کبھی موقع ملے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ بس ایک بات میری ذہن میں رکھ لینا، یہ بیٹیاں بھی لے کر جائیں اس بات کو، اور آپ بھی، جس نعمت کی ناقدری مسلمان کریں گے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ جمعے کی 2 رکعت پڑھنے لگے ہو، مسجدوں سے روگردانی کرنے لگے ہو، مسجدوں پر تالے لگنے لگے، بلڈوز ہونے لگی، مولانا کی مخالفت کرنے لگے ہو، مدرسوں کی مخالفت کرنے لگے ہو، پوچھو ان علماء سے، ان کے پاس ڈاٹا ہوگا، تقریباً 100 مدرسے اسی اتر پردیش میں یا تو سیل کر دیے گئے یا اور مدرسے اللیگل کہہ کر ان مدرسوں کو ختم کر دیا گیا۔ ان علماء سے محبت کرو، مدارس اور مکاتب سے الفت رکھو۔ اگر آپ ان مدارس اور مساجد سے جڑے رہو گے، بچوں کو تعلیم دلاتے رہو گے، اپنے علماء کو سر آنکھوں پر بٹھاؤ گے، اللہ کی نظر رحمت تمہاری طرف رہے گی، دنیا میں بھی عزت رہو گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بتا کر میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیسی مدد؟ کیسی مدد؟ اللہ کی مدد کیسی؟ اللہ محتاج ہے؟ نہیں، وہ غنی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مدد کیسی کرنی ہے؟ اللہ کے گھر آپ تعمیر کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے گھر کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے۔ یہ مدرسہ، یہ مکتب جو حضرت مفتی صاحب چلا رہے ہیں، آپ نے یہاں تعاون کیا، اس مدرسے مکتب کو آگے بڑھایا، کسی بچے کا خرچہ دے دیا، ٹپائی چٹائی کا انتظام کر دیا، اللہ کے دین کی مدد ہے، گویا اللہ کی مدد ہے۔ اے ایمان والو اگر مسلمان مسجدوں میں جائیں، نماز پڑھیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے گھر آباد ہوں گے، سجدوں سے مزین ہوگے، تو گویا تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو اور لوگوں کے دلوں میں مذہب اسلام کی عظمت کو بٹھا رہے ہو، تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ ایمان والو قرآن کریم کی آیات، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جب صحابہ کے سامنے پہنچے، غزوہ تبوک کا موقع، 1-2 بات بتا کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع، اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مذہب اسلام کو تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، تمہاری جانوں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، گھر میں جتنا سامان تھا سارا کا سارا سامان اکٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا ابوبکر کتنا لائے، کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جگری دوست، یہ جانثار، یہ کہتا ہے کیا
اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے ابا دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کر گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں نے معلوم کیا ابا جی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہاں ایک سوئی رہ گئی، میں نے سمجھا کہ یہ سوئی میرے گھر میں نہ رہے اور میں یہ سوئی لے جا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کر دوں اور درخواست کروں کہ اگر میرے کسی مجاہد بھائی کا لباس پھٹ جائے تو یہ سوئی اس لباس کے سینے کے کام آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ عمر کیا لائے کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان یہاں لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ ایک صحابی ہے، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر یہودی بستی کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کر شام کے وقت آواز دیتے ہیں کوئی ہے جسے مزدور کی ضرورت ہو۔ یہ صحابی جب آواز لگاتے ہیں، ایک باغ والا کہتا ہے کہ ہاں میرے کنویں سے پانی نکالنا، میں ایک مٹھی کھجور تمہیں دے دوں گا، پانی نکالتے رہنا اور باغ کو سیراب کرنا۔ رات پوری گزر گئی اور تھوڑے سے کھجور ملے، پوری رات مزدوری کی، وہ کھجور لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ اے اللہ کے نبی، یہ کھجور پوری رات میں نے محنت مزدوری کی ہے، یہ کھجور میں نے محنت مزدوری کے بدلے پائے ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ مسلمانوں توجہ سے سننے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مال جمع ہوا ہے وہ تمام کے تمام کھجور جو یہاں رکھے ہوئے ہیں تمام مال پر بکھیر دو، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے، اس بندے کے اخلاص کی برکت سے تمام مال کو قبول کر لے گا۔ ایک خاتون بھی آئی، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، وہ لے کر آئی۔ تفسیر عزیزی کے حوالے سے ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ ایک خاتون بھی آئی، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن میری بیٹی ہم میدان کارزار میں جا رہے ہیں، وہاں بچوں کو کھلایا نہیں جاتا۔ وہ رو کر کہتی ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ میرا شوہر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میرے گھر میں کوئی میرا محرم ہوتا، میرا شوہر ہوتا، میں اسے آپ کے ساتھ جہاد میں بھیجتی، لیکن میرے شوہر بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ میرا وہ اسلامی بھائی جس کے پاس ڈھال نہ ہو، میرے اس اسلامی بھائی کو میرے بچے کو دے دینا کہ دشمن جب میرے اسلامی بھائی کی طرف تیر چلائے تلوار چلائے تو میرا اسلامی بھائی اس بچے کو سامنے کر دے تاکہ وہ تیر اور تلوار کا وار میرے بچے پر رک جائے، میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور میرا اسلامی مجاہد بھائی بچ جائے۔ ایک اور خاتون آئی، وہ اپنے بال ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ تحقیق میں نے ایک کتاب میں پڑھا، خطبات دین پوری غالباً ہے، اس میں لکھا کہ وہ بال لے کر آئی اور اس نے اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ بال پیش کر دیے اور فرمایا عرض کیا اللہ کے نبی قبول کر لیجئے، ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی مسلمان بھائی کے گھوڑے پر لگام نہ ہو، وہ ان میرے بالوں کی لگام بنا کر وہ گھوڑے کو لگام دے دے تاکہ میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ تو اصل تو اللہ کی مدد کرنے والے وہ تھے، وہ انصار مدینہ تھے، وہ مہاجرین مکہ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو لٹایا، اپنے جانوں کو شہید کرا دیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ان کا حق تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، حق تو کیا ادا کرتے ہیں۔ بس یہ مدرسہ یہ مکتب چل رہا ہے، میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے اسی دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ آج کے اس پرآشوب ماحول میں تقریباً 10 بچیاں فارغ ہوئی ہیں اور تقریباً 125 کے یا 150 کے قریب بچیاں زیر تعلیم ہیں، تاکہ مفتی انصار صاحب اس مدرسے اس مکتب کو آگے بڑھائیں۔ 50 گز کا ایک پلاٹ برابر میں ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کسی طرح اسے خرید لیا جائے اور یہ مدرسہ یہ جو چھوٹا مدرسہ ہے بڑا ہو جائے۔ اور آج یہ تھوڑی بچی ہیں، جگہ زیادہ ہوگی تو کل انشاءاللہ 500 1000 بچیاں زیر تعلیم ہوں گی۔ یہ جذبہ قوم کے لیے ہے، یہ جذبہ ان بچوں کی تعلیم
تعین کے لیے ہے، ایسے حالات میں ہے جب مذہب اسلام کو ماننے والی بیٹیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلی جا رہی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کے شانہ بشانہ چلیں اور کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہاں ہم بھی صحابہ کی روحانی اولادیں ہیں، ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد عربی کے امتی ہیں۔ ایمان والو، ان ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ بس میں اس مجمع میں سے چاہتا ہوں کوئی ایک ایسا حاجی، نمازی، ایسا ٹھیکیدار، ایسا ایمان والا جو مذہب اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے، قرآن حدیث کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کون ایسا اللہ کا شیر ہے جو آئے اور یہ کہے کہ میں 11,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کر رہا ہوں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ کھڑا ہو کر آ جائے اور بتائے کہ میں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين۔ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ رب کریم جو صغیرہ کبیرہ گناہ آج تک ہم سے کیے، ہم نے کیے، ہم سے سرزد ہوئے ہیں، مولا کریم سب کو معاف فرما۔ جان کر انجانے میں جو بھی چھوٹی بڑی غلط ہوئی ہے مولا معاف فرما۔ مولا ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ جتنی یہاں ہمارے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب تیری محبت میں اپنی نیند کو قربان کر کے بستروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ مولا ان کے یہاں آنے کو، ان کے یہاں بیٹھنے کو، آج کے اس پروگرام کو، علماء کے بیانات کو، بچیوں کے پروگرام کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کی برکت سے اس بستی پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ مولا خاص رحمت برکت نازل فرما۔ بیٹھنے والے مرد اور عورتوں کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، نیک مرادیں ہیں، مولا ان کی نیک تمناؤں، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہمیں وہ اپنی ایڑیوں سے مسل کر ختم کر دیں۔ مولا کریم دنیا والے ہمارا نام و نشان مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن مولا ہمارا نگراں تو ہے، ہمارا محافظ تو ہے، ہمارا نگہبان تو ہے۔ رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ مولا دنیا والے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ ہزاروں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، مولا ہم سب تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ مولا تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا مسجود ہے، ہم خالق ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ مولا ہم جیسے کیسے ہیں تیرے ہیں۔ اگر لوگ یہ نہ سمجھتے تو ہمیں مارتے پیٹتے نہ، ہمارے بھائیوں کو شہید نہ کرتے، ہماری بچیوں کو سازشاً مرتد نہ بناتے، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند نہ کراتے۔ اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے خالق حقیقی، اے مالک حقیقی، اے رب ذوالجلال، دامن کو پھیلا دیا ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، بھیک کا کٹورا تیرے سامنے کر دیا ہے۔ رب کریم اگر تو نے بھیک نہ دی، رحم و کرم نہ کیا، تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ رب کریم ہمیں معاف فرما، ہماری غلطی کو معاف فرما، اپنی خاص رحمت برکت ہم پر نازل فرما، اس بستی پر نازل فرما، ہمارے اس مکتب اور اس مدرسے پر نازل فرما،
یہ بچیاں جو عالمہ بنی ہیں مولا کریم اپنے دین کا صحیح نے ترجمان بنا. یہ اہل علم کا مجمع ہے, مجھ جیسے کم علم کم ظرف انسان کو یہاں لا کر بٹھا دیا ہے. مولا یہ ان کا حسن زن ہے, یا اللہ یہ ان کا بڑاپن ہے. مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا اس عقیدت اس محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار فرما. اور ان علماء نے جو بھروسہ کیا ہے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں نیک مرادیں ہیں ان کو بھی پورا فرما, اور اس بھروسے کو بھی ہمیں قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ان نوجوانوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا ہے. مولا یہ مسلمان جو رات دن محنتیں کرتا ہے مولا لوگوں کی آنکھوں میں اس لیے کھٹک رہا ہے کہ لوگ اسے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ شرابی کبابی ہو سکتا ہے لیکن مولا تیرا باغی نہیں ہو سکتا. مولا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. یہ مسجدوں سے دور تو جا سکتا ہے لیکن مولا یہ دو خدا نہیں مان سکتا. دنیا والے چاہتے ہیں کہ دو خدا مانے سو مانے, لیکن یہ ایمان والے کا جذبہ ہے, یہ تجھ سے محبت ہے, یہ تجھ سے تعلق ہے, یہ تیرا کرم بھی ہے مولا. اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بھی بنا, دین کا داعی بھی بنا, دین کا شہدائی بھی بنا, دین کا تعاون کرنے والا بھی بنا, دین کی خدمت کرنے والا بھی بنا, مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی بنا, انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی بنا. یا اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما, امن و امان قائم فرما. مولا امن و امان قائم فرما. کچھ سرفرے نکل پڑے ہیں مولا, اس ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں, اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں. مولا ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں, اسے سجانے سوارنے میں قربانیاں دی ہیں. مولا آج لوگ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے پہ تلے ہیں, تو نے خاص کرم نہ کیا تو مولا وہ لوگ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے. مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما, انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما. شہیروں کی شرارت سے حاسدوں کے حسد سے اس ملک کی حفاظت فرما. مولا ہمیں اپنے گھر سے زیادہ اس ملک سے محبت ہے, لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں. مولا ہم نے کبھی کوئی غداری نہیں کی ہے, ہم نے اس سرزمین کو اپنے سجدوں سے مزین کیا ہے. مولا ہم نے گنگا جمنا کے پانی سے وضو کر کے تیرے گھروں کو آباد کیا ہے. مولا مر کر بھی ہم اس مٹی سے جدا نہیں ہوتے. اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں سمجھ عطا فرما. بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. مولا مسلمان نوجوان بچوں کو سمجھ عطا فرما, مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا, مساجد مدرسوں کو بھی آباد کرنے والا بنا. مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسجدوں کی جو ضرورتیں ہیں, محلے میں مسجد ہے اس میں بھی بہت ساری ضرورت ہے. مولا مسلمانوں کو اس میں تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایک بار پھر ہم بھیک مانگتے ہیں. مولا ہم بغیر ایمان اور بغیر کلمے کے ایک آن ایک لمحہ بھی جینا نہیں چاہتے. مولا جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر قائم و دائم فرما, ایمان پر قائم و دائم فرما. دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو رب کریم ایمان پر خاتمہ فرما. آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما, موت کی سختی سے مولا حفاظت فرما, عذاب قبر سے حفاظت فرما. آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما. یہاں بیٹھنے والے بزرگ بڑے نوجوان ساتھی ہیں, دلوں میں بہت سی تمنائیں لے کر آئے ہیں, علماء سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اپنے اماموں سے محبت کرتے ہیں. اے مولا تجھے ان کی اس محبت کا واسطہ یا اللہ تو اپنی خاص نصرت اور مدد کے فیصلے فرما. مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک